نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کا واقعہ۔ کئی سال پہلے مکہ نامی شہر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلایا۔ وہ خدا کے آخری نبی تھے، لیکن قریش مکہ اس کے خلاف تھے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو تکلیفیں دیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ قصہ ہمیں اللہ کی راہ میں قربانی کرنا سکھاتا ہے اور یہ کہ اللہ اپنے بندوں کی حفاظت فرماتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں 13 سال تک لوگوں کو اسلام کی دعوت دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صرف اللہ کی عبادت کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ کچھ لوگوں نے اس کی اطاعت کی، لیکن قریش ناراض ہو گئے۔ انہوں نے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے نکال دیا اور انہیں ہراساں کیا۔ آخر کار قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی سازش کی۔ انہوں نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سازش کی خبر دی۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ۔ مدینہ کے لوگ، جنہیں انصار کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے تیار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قریبی دوست حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ ہم ایک ساتھ ہجرت کریں گے۔ حضرت ابوبکر بہت خوش ہوئے۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، میں آپ کے ساتھ جاؤں گا۔ انہوں نے خفیہ طور پر منصوبہ بندی کی۔ جب قریش کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے نکل گئے ہیں تو وہ غصے میں آ گئے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑے گا اسے 100 اونٹ انعام میں دیے جائیں گے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش کے لیے آدمی بھیجے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے مکہ چھوڑ دیا اور سور نامی غار میں چھپ گئے۔ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بند دیا اور ایک کبوتر نے وہاں انڈے دے دیے۔ جب قریش غار کے قریب پہنچے تو جالا اور کبوتروں کو دیکھ کر انہوں نے سوچا کہ یہاں کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ واپس چلے گئے۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ خوف زدہ ہوئے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ سورہ توبہ آیت 40۔ غار میں 3 دن گزارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ مدینہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ان کے رہنما عبداللہ بن عریقت تھے۔ راستے میں ایک شخص سراقہ بن مالک نے انہیں دیکھا۔ وہ انعام کے لالچ میں انہیں پکڑنا چاہتا تھا، لیکن اس کے گھوڑے کا پاؤں زمین میں دھنس گیا۔ سراقہ خوف زدہ ہو گیا اور کہنے لگا، میں تمہیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تمہیں ہدایت دے۔ آخر کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچ گئے۔ مدینہ کے لوگ انہیں دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھے۔ انہوں نے طلع البدر علینا نعت پڑھی۔ بچے بڑے سب سڑکوں پر آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں مسجد نبوی تعمیر کروائی۔ انہوں نے مسلمانوں کو متحد کیا۔ مدینہ منورہ میں مسلمان امن و سکون سے رہنے لگے۔ بعد ازاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں قیام کے دوران اسلام کی تعلیمات کو عام کیا اور حج کو اسلام کا اہم رکن قرار دیا۔ اس سے مسلمانوں کی طاقت میں اضافہ ہوا۔